میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ رب زدنی علما۔ کذبت قوم نوح المرسلین۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے نبیوں کو جھوٹا سمجھا۔ اذ قال لهم، جب ان سے کہا، اخوہم نوح، ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے، الا تتقون، تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اس تبلیغ کے اوپر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا بدلہ تو صرف رب العالمین کے ذمے ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ قالوا، قوم نے جواب دیا، انؤمن لک، کیا ہم آپ پر ایمان لائیں؟ واتبعک الارذلون، حالانکہ آپ کے پیچھے چلنے والے تو انتہائی ذلیل لوگ ہیں۔ قال، نوح علیہ السلام نے فرمایا، وما علمی بما كانوا يعملون، مجھے کچھ بھی علم نہیں کہ وہ لوگ کیا کام کرتے ہیں۔ ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، ان کا حساب تو صرف میرے رب کے ذمے ہے اگر تم لوگ شعور رکھتے ہو۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں تو ایمان والوں کو دھکے دے کر نکالنے والا نہیں ہوں۔ ان انا الا نذیر مبین، میں تو صاف طور پر ڈرانے والا ہوں۔ قالوا، قوم کہنے لگی، لئن لم تنتہ یا نوح، اے نوح، اگر تم باز نہ آئے، لتکونن من المرجومین، تو یقیناً تمہیں سنگسار کر دیا جائے گا۔ قال ربی، نوح علیہ السلام نے عرض کی اور دعا کی، اے میرے رب، ان قومی کذبون، میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا ہے۔ فافتح بینی
وبینہم فتحا، پس آپ میرے اور ان کے درمیان میں کوئی قطعی فیصلہ فرما دیں، ونجنی، اور مجھے نجات عطا فرمائیں، ومن معی من المؤمنین، اور جو ایمان والے میرے ساتھ ہیں ان کو بھی، فانجیناہ، بس ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی، ومن معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو بھی، فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں سوار کر کے، ثم اغرقنا، پھر ہم نے ڈبو دیا، بعد الباقین، باقی کے تمام لوگوں کو، ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس بات میں بہت بڑی نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہی یقیناً زبردست ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں فرما رہے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی نبیوں کو جھٹلایا، جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، اللہ سے ڈرو، میرا کہا مانو، میں تم سے اس کام کے اوپر، اس تبلیغ پر کوئی صلہ بھی نہیں مانگتا، میرا صلہ تو، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے، تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ فرماتے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ عز و جل اپنے بندے اور اپنے رسول نوح علیہ السلام کے بارے میں ان آیات مبارکہ کے اندر خبر دے رہے ہیں۔ اور نوح علیہ السلام اول رسول بعث الی الارض بعدما عبدت الاصنام والانداد، سب سے پہلے رسول تھے جو لوگ زمین پر بھیجے گئے جب کہ بتوں کی عبادت شروع ہو چکی تھی۔ بتوں کی عبادت شروع ہونے کے بعد جو پہلے رسول زمین پر بھیجے گئے وہ نوح علیہ السلام تھے، اس لیے کہ ان سے پہلے آدم علیہ السلام تھے اور اسی طرح شیس علیہ السلام، لیکن اس دور میں بت پرستی شروع نہیں ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا کہ وہ ان چیزوں سے لوگوں کو روکیں اور اللہ تعالیٰ کے عقاب سے، اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرائیں۔ ان کی قوم نے ان کو جھوٹا سمجھا اور اپنے خبیث اور گندے افعال پر اور بتوں کی عبادت پر قائم اور دائم رہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ انہوں نے سارے نبیوں کو جھٹلایا، حالانکہ انہوں نے تو ایک ہی نبی کو جھوٹا سمجھا تھا، اس لیے کہ ایک نبی کو جھوٹا سمجھنا سارے نبیوں کو جھوٹا سمجھنا ہے، یا تو پھر اس سے نوح علیہ السلام کی عظمت شان ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو جھوٹا کہنے کو ان کی قوم کو اتنا گناہ دیا جتنا کہ سارے نبیوں کو جھوٹا کہنے کے برابر ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے سارے نبیوں کو جھٹلایا۔ نوح علیہ السلام نے کہا تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، یعنی اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کر کے تم کیوں نہیں ڈرتے، میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، یعنی جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے پیغام پہنچانے کے لیے میں اس کے اندر انتہائی امانت دار ہوں، اللہ تعالیٰ کے پیغام میں نہ زیادتی کرتا ہوں نہ کمی کرتا ہوں، تو یہی اللہ چاہتے ہیں دین کے اندر کمی بیشی نہ کی جائے، اسی طرح سے دین کا اصلی روپ جو ہے وہ باقی رہے گا قیامت تک۔ میں تمہارے سے کوئی صلہ نہیں مانگتا،
میرا صلہ صرف رب العالمین کے ذمے ہے، اللہ ہی مجھے اس کا ثواب دیں گے۔ تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو اور جو ہے نا میری اقتداء کرو، اس لیے کہ تمہیں پتہ ہو جانا چاہیے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ آگے وہ کہنے لگے اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، ہم آپ کی بات مانیں حالانکہ آپ کی تابع داری کرنے والے تو انتہائی ذلیل لوگ ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، جو آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں یہ تو ہم میں سب سے گھٹیا اور کم تر لوگ ہیں، پھر ہم آپ کے پیچھے کیسے چل سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگے وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، مجھے نہیں پتہ کہ کیا کام کرتے ہیں۔ وَأَيُّ شَيْءٍ يَلْزَمُنِي مِنْ اتِّبَاعِ هَؤُلَاءِ لِي وَلَوْ كَانُوا عَلَى شَيْءٍ كَانُوا عَلَيْهِ لَا يَلْزَمُنِي التَّنْكِيبُ عَنْهُ وَالْبَحْثُ کہ علیہ السلام کہنے لگے جو کام یہ کرتے ہیں مجھے ان کے بارے میں بحث اور تنقیص کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرے پاس آئے اور مجھے جو ہے نا انہوں نے تسلیم کیا رسول، اور انہوں نے مجھے سچا جانا اور وہ مجھ پر ایمان لے آئے، بس یہ ان کا کام تھا۔ اور باقی وہ اب تنہائیوں کے اندر کیا کرتے ہیں وہ معاملہ اللہ کے حوالے، یا وہ میرے سے جب اٹھ کر چلے جاتے ہیں پھر وہ کیا کام کرتے ہیں اس کا مجھے نہیں پتہ، ان کا حساب تو اللہ کے ذمے ہے۔ لَوَ مَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں ایمان والوں کو دھتکارنے والا، دھکے دے کر نکالنے والا نہیں ہوں۔ اس لیے کہ قوم نے ان سے مطالبہ کیا تھا اگر آپ ہمیں اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو پہلے ان گھٹیا لوگوں کو نکالیں یہاں سے، ان کو کہا کرے میرے پاس نہ آیا کرو۔ تو نوح علیہ السلام نے اس کا انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ نہیں، میں ان کو نہیں نکالوں گا، اللہ نے مجھے جو ہے وہ ایک پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، تو میں جو ہے جو میرا اتباع کرے گا وہ جو ہے کیسا کان منی و سواء کان شریف وزیر و جلیل وحقیرا، وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، کوئی شریف ہو تمہاری نظروں میں یا حقیر ہو، میں اس کو جو ہے نہ نہیں نکال سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہنے لگے لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ لَمَّا طَالَ مَقَامَ نَبِيُّ الَّذِينَ أَظْلَمُ يَدْهُمْ إِلَى اللَّهِ لَيْلًا وَالنَّهَارَ، نبی علیہ السلام ان کے درمیان بہت عرصہ تک رہے، رات اور دن ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، ان کو عمومی خطاب بھی کیا، ان کے مجموعوں کے اندر بھی بیانات کیے، اور انفرادی طور پر بھی ان کو اللہ کی طرف بلایا اور ان کو بار بار دعوت دیتے رہے، لیکن وہ غلیظ کفر کے اوپر قائم رہے اور اسی طرح انکار پر قائم رہے، اور کہنے لگے لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ، اگر تم باز نہ آئے، یعنی ہمیں دعوت دینے سے، اب ہم تمہاری دعوت سے تھک گئے ہیں، بار بار تم ہمیں مسلمان ہونے کا کہتے ہو، ہم اس سے تھک گئے، اب اگر تم نے دعوت ہمیں دی دوبارہ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، تو رجم کیے ہوئے لوگوں میں سے تم بھی ہو جاؤ گے، جن لوگوں کو ہم پتھر مارتے ہیں ان میں تم بھی شامل ہو جاؤ گے اور تمہیں سنگسار کر کے ہم مار دیں گے۔ جب انہوں نے اس قدر جان سے مار دینے کی دھمکی دی تو اس موقع پر آ کر نوح علیہ السلام نے ان کے خلاف بد دعا کی، جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا، رب ان قومی کذبون فافتح بینی و بینہم فتحا، اے میرے رب میری قوم مجھے نہیں مانتی، اب کوئی کھلا فیصلہ فرمائے، مجھے اب کھلا فیصلہ منظور ہے، بس اب میں نے مزید ان کو تبلیغ نہیں کرنی، آپ کوئی قطعی اور واضح فیصلہ فرما دیں اور مجھے نجات عطا فرما دیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی، رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ بس اب میں ہار گیا ہوں، اب میں نے ہتھیار ڈال دی، اب میں ہار چکا ہوں، اب آپ میرا بدلہ لے لیں۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے آسمان کے دروازے لگاتار پانی سے کھول دیے اور زمین سے چشمے بھی بہا دیے، پس پانی جمع ہوتا ہوتا اس اندازے تک پہنچ گیا جو اللہ تقدیر میں پہلے سے لکھ چکے تھے، اور ان کی کشتی جو ہے نا ہماری نگاہوں کے سامنے چل رہی تھی، ان کی کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے چل رہی تھی، ہم نے بدلہ لیا اس شخص کا جس کو کافر مانتے نہ تھے نبی،
ہم نے بدلہ لیا اس شخص کا جس کو کافر نبی نہ مانتے تھے، بس ہم نے ان کو اور ان کے ساتھ جتنے بھی تھے اور ان سب کو نجات عطا فرمائی اور بھری ہوئی کشتی میں سوار کر کے نجات عطا فرمائی۔ بھری ہوئی اس لیے کہا کہ وہ ساز و سامان سے بھری ہوئی تھی، اور ہر جاندار خاص جاندار کے اس میں دو جوڑے تھے، کوا ہو گیا، شیر ہو گیا، بلی ہو گئی، چوہا ہو گیا، ہر نوع کے جو جانور تھے وہ جوڑا اس کے اندر سوار تھے، اس لیے اللہ نے اس کو بھری ہوئی کشتی کہا۔ وہ بالکل بھری ہوئی تھی، انسانوں سے بھی، جانداروں سے بھی، اور جو ہے نا ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی جو بھی ان کے ساتھ تھے، وَمَن مَّعَهُ، جو بھی ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ بہت تھے، جاندار بھی تھے اور مختلف جانور بھی تھے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اللہ سبحانہ وتعالی عمل کرنے کی۔ سبحانک اللہم۔ Subscribe me for more Islamic videos.